السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی ٹریک، جہاں پر ہم پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، فیکٹس، آفیشیل سٹیٹمنٹس اور تصدیق شدہ معلومات کی روشنی میں۔ ہر روز سوشل میڈیا پر کئی خبریں وائرل ہوتی ہیں، کچھ بالکل درست ہوتی ہیں، کچھ میں آدھا سچ ہوتا ہے اور کچھ کو کانٹیکسٹ کے بغیر پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک صرف اتھینٹک اور بیلنسڈ انفارمیشن پہنچائیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم 3 ایسی ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے جو پاکستان کے لیے کافی حد تک مثبت پہلو رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاکستانی سنگر اور ریپر شمون اسماعیل کی، جنہیں نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے اپنی پسندیدہ پلے لسٹ کا حصہ قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر پنجاب میں پرائیویٹ سکولز میں مستحق بچوں کے لیے مفت تعلیم کے قانون پر عمل درآمد سے متعلق ہے۔ اور تیسری خبر ملک بھر کے چھوٹے تاجروں کے لیے، جہاں پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR نے ٹیکس سسٹم کو آسان بنانے کے لیے ایک نئی اسکیم کو متعارف کروایا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ریالٹی چیک۔ پاکستانی میوزک ریسیوز گلوبل ریکگنیشن۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا ہے کہ وہ کئی سالوں سے پاکستانی سنگر اور ریپر شمون اسماعیل کا میوزک سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کل ان کی پلے لسٹ میں کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے یوگانڈا کے آرٹسٹ اور امریکن آرٹسٹ کے نام کے ساتھ پاکستانی آرٹسٹ شمون اسماعیل کا نام بھی لیا، اور یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے شمون اسماعیل تک بھی پہنچ گیا۔ اپنے ریاکشن میں شمون اسماعیل نے کہا کہ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نیو یارک سٹی کے میئر اتنے عرصے سے ان کا میوزک سن رہے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے لیے ایک عزت اور فخر کی بات قرار دیا اور کہا کہ اصلی لوگ اصلی فن کو پہچانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس بات کو بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ کئی یوزرز نے پاکستانی میوزک انڈسٹری کے لیے انٹرنیشنل اپریسیشن اس کو قرار دیا ہے۔ یہ صرف ایک آرٹسٹ کی کامیابی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پاکستانی میوزک اور کریٹو ٹیلنٹ سرحدوں سے باہر بھی اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے دنیا کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ اگر کانٹینٹ میں کوالٹی ہو تو لینگویج اور جغرافی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اس لیے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے میوزیشنز اور انڈیپینڈنٹ آرٹسٹس کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں مزید مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کی۔ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسکول ایجوکیشن کے اجلاس میں ایک اہم بات سامنے آئی ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق پرائیویٹ سکولز کو اپنی ٹوٹل ایڈمیشن کا 10% مستحق بچوں کے لیے مفت تعلیم کے لیے رکھنا ہوتا ہے، لیکن کئی اداروں میں اس قانون پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس پر کمیٹی نے ہدایت دی کہ 10 دن کے اندر قانون پر عمل یقینی کرایا جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اسکول اس قانونی ذمہ داری کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا لائسنس پر لیگل کوسچنز ہو سکتے ہیں۔ اجلاس میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صرف اسکولز کا ڈیٹا پر انحصار نہ کرے جبکہ خود بھی مستحق بچوں کی تصدیق کرے۔ اس کے ساتھ لاہور میں غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ سکولز کے خلاف بھی ایکشن جو ہے تیز کیا گیا ہے اور اس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسپرٹس آف ایجوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قانون پر مؤثر عمل ہوتا ہے تو ہزاروں بچوں کو بہتر تعلیمی مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ یہ قدم صرف قانون پر عمل نہیں بلکہ تعلیمی انصاف اور برابری کا کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، کیونکہ اس سے ڈیزرونگ بچوں کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن آسان ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت اور بزنس کمیونٹی کی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR نے چھوٹے تاجروں کے لیے ایک نئی اور آسان اسکیم متعارف کروا دی ہے۔ اس میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ FBR کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس کے مطابق یہ اسکیم خاص طور پر ان انڈیویجول شاپ کیپرز کے لیے ہے جن کا سالانہ کاروبار 20 کروڑ روپے تک ہے۔ اسکیم کے تحت ایلیجبل تاجر اپنی ٹوٹل بزنس ٹرن اوور پر صرف 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ رجسٹریشن کا پروسیس پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک آسان بنایا گیا ہے۔ تاجر IRS پورٹل، موبائل اپلیکیشن یا قریبی ٹیکس آفس کے ذریعے اس پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے، جس میں FBR کا یہ کہنا ہے کہ اسکیم کا مقصد
زیادہ سے زیادہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ ملانا اور ان کے لیے کمپلائنس کو آسان بنانا ہے۔ اسکیم میں شامل ہونے والے تاجروں کو روٹین آڈٹ سے بھی کچھ حد تک استثنا دیا جائے گا، جبکہ پی او ایس سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ سے بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسکیم کا غلط استعمال کرتا ہے یا غیر معمولی فائنینشیل ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے تو ایف بی آر قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ بزنس مینس کے خلاف کیو آر گرین پلیٹ بھی بنا دی جائے گی، جس سے ان کے ٹیکس رجسٹریشن اور ٹیکس اسٹیٹس کی تصدیق آسانی سے کی جا سکے گی۔ معاشی ماہرین یعنی اکنامک ایکسپرٹس کے مطابق اگر اس طرح کی اسکیمز کو آسان اور ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے تو ٹیکس بیس میں اضافہ ہوگا اور ڈاکیومنٹیشن دونوں کو فروغ مل سکتا ہے۔ تو آج کے ریالٹی چیک میں ہم نے 3 ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیا۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی کی طرف سے پاکستانی آرٹسٹ شمون اسماعیل کے میوزک کو سراہا جانا پاکستان کی کریٹو ٹیلنٹ کے لیے ایک فخر کی بات ہے، جبکہ پنجاب میں پرائیویٹ سکولز میں مستحق بچوں کے لیے فری ایجوکیشن کی قانونی شرط پر عمل درآمد کی ہدایت جو دی گئی ہے، یہ ایک ایجوکیشنل جسٹس کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس اسکیم کا مقصد چھوٹے تاجروں کے لیے ٹیکس سسٹم کو آسان بنانا اور معیشت کو زیادہ ڈاکیومنٹڈ بنانا ہے۔ اس طرح کی تصدیق شدہ خبروں اور اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کا ریالٹی چیک پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹس میں ضرور کریں۔ I'm رمنا سعید signing off from Reality Check where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.